به بين الحق والباطل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا اور سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا میرے انتہائی والد کرام قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کا موقع عطا فرمایا وہ جب نیکی کی توفیق دیتا ہے تو یہ اس کا بڑا فضل ہے بڑے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کی راہوں پر چلتے ہیں پھر اللہ ان سے نیکی کی ایسی توفیق چھین لیتا ہے اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے تو پھر ساری زندگی نیکی سے دور ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک نماز کے بعد وہ ہمیں دوسری نماز کے لیے بلا لیتا ہے ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے میں اللہ پھر ہمیں بلا لیتا ہے یہ اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس کی عطا ہے اس کی مہربانی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہمارا کام ہے اللہ کو ادائیں دکھانا کمزور ہے اس کے حکم کو ماننا یا اللہ تو نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ہمیں فکر ہے کہ تیرا حکم نہ ٹوٹے نماز نہ چھوٹے تو اللہ کی توفیق سے انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو چوکوں میں چوراہوں میں گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں اپنا وقت فضول خرچ کر دیتے ہیں اور ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا جمعے کا وقت ہو گیا وہ فوراً چلے آتے ہیں اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے تو مومن کی نشانی ہے فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہو جسے تم اکثر مسجد میں آتے جاتے ہوئے دیکھو جو 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے آتا جا رہا ہے آ رہا جا رہا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے ذاتی صرف مسجد میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتا ہے فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ بندہ ایماندار ہے تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو ذی الحجہ کے مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں آج 27 ذی الحج ہو گئی ہے 2 یا 3 دن کے بعد محرم الحرام اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے اس کا اختتام ذی الحج سے ہوتا ہے اور اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اسلامی مہینے کا اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں اسلام کو پھیلانے والے بڑے بڑے ہیرے عطا فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگائیں نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ نہ وطن کی پرواہ
نہ لوگوں کے کاموں کی پرواہ۔ ان ہستیوں میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے انبیاء علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ لوگوں نے دھکے دیے، گالیاں دی، مجنون کہا، ساحر کہا، دیوانہ کہا، نہ جانے کیا کچھ کہا، پتھر مارے گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، جاننے والے اجنبی محسوس ہوتے، اپنی زمین اپنے اوپر تنگ کر دی جاتی، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کسی سے کوئی مصلحت نہیں کی۔ اللہ کا دین پھیلانا ہے، کفر و شرک کی ان وادیوں کے اندر گھس کر کے اللہ کا دین پھیلانا ہے۔ تو ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کا جب سلسلہ ختم ہوتا ہے، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا کے اندر آپ تشریف لاتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، آپ کا ظہور ہوتا ہے، تو آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ مہر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے لیے مہر ہے کہ اس کے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔ لیکن آپ نے ایسی محنت کی، مکہ والوں پر ایسی محنت کی، وہ لوگ جو کل تک جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف جہالت تھی، اور ایسے لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی، آپ نے اپنا بچپن گزارا، جوانی کا قدر رکھا، تو اللہ نے 40 سال کی عمر میں ختم نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب آپ نے مکہ کے اندر دعوت دینا شروع فرما دی، ہر طرف آپ کی دعوت جاری و ساری ہے۔ مکہ میں جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے انہیں بڑا سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں سمجھے کہ جو اسلام قبول کرتا تھا ہتھیلی پر جان رکھی ہوتی تھی، یعنی اسے مار دیا جائے اسے کوئی پتہ نہیں، کون کافر کس موڑ پر مار دے، کون کافر کس موڑ پر اسے تکلیفوں سے دوچار کرے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ان حالات میں سلام ہے ان ہستیوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ تو وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ جو اسلام قبول کرتے تھے، وہ آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر یہ کافر لوگ آئے روز تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں، نہ ہم کھل کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم کھل کر کوئی اپنا اسلام کا اظہار کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ابھی حال ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 1 دن پہلے۔ تو جب یہ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کہ دو جہانوں کا والی، یہ انبیاء کا امام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں چلا جاتا ہے، اور سین حرم میں جا کر بھی آگے بھی طواف کیے ہوں گے، آگے بھی دعائیں اللہ سے مانگی ہوں گی، بہت سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن آج کوئی عجیب ہی معاملہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم کعبہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام۔ اے اللہ، مسلمان مجھے آپ کو کہتے ہیں کب تک ظلم چلے گا، کب تک یہ معاملہ ہوگا، کب تک چھپ کر نماز پڑھیں گے؟ اے اللہ، اگر آج تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اگر تو آج اسلام کو شباب اور جوانی عطا کرنا چاہتا ہے، اسلام کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، تو پھر اے اللہ عمر بن خطاب
خطاب کو یا عمر بن حشام کو اسلام کی دولت سے مالامال فرما دیا۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ کے سامنے دو نام رکھ دیے، ایک حضرت عمر کا اور ایک ابو جہل کا، اس کا نام ہے عمر بن حشام، ابو جہل کا نام رکھ دیا۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، ایک کے دل میں وہ ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمے کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اسے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہے ابو جہل کو، لیکن وہ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ میری جگراہٹ کا مسئلہ ہے، مجھے کون پوچھے گا جب میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے دیکھا اس کا دل جو ہے وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے، وہ غرور سے بھرا ہوا ہے، وہ ضد سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دیکھا جو اسلام سے لا علمی کی وجہ سے ایسا معاملہ تھا، ابھی تک اسلام کی حقانیت نہیں کھلی تھی، اس لیے اللہ نے جو انتخاب کیا حضرت عمر بن خطاب کا کیا۔ ادھر کیا معاملہ ہے؟ دار الندوہ وہ جگہ ہے جہاں پر کافی لوگوں کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، کافی لوگ آپس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو منصوبہ بنایا کرتے تھے، جس جگہ پر بیٹھتے تھے اسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ تو دار الندوہ میں کافروں کی میٹنگ ایمرجنسی بیٹھی، بڑے بڑے ابو جہل اور دوسرے ابو سفیان اس طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور کیا میٹنگ ایجنڈا کیا ہے؟ اس میٹنگ کا ایمرجنسی میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا کیا کیا جائے۔ آئے روز لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو یہ ایجنڈا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اب جناب مشورہ شروع ہوا، نہیں بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں کو کیا کہتا ہے، ابو جہل کو کیا کہتا ہے۔ سب کے مشوروں کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو پوچھا گیا عمر تم بتاؤ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ساری باتوں کی ایک ہی بات، 100 باتوں کی ایک ہی بات کہ اس کو نعوذ باللہ قتل کرنا، اس کو ختم کر دو نا، جو راستے کا کاٹا ہے ہٹ جائے گا، جو معاملہ کسی وجہ سے پریشان ہے چند ماہ ایسا معاملہ چلے گا، چند سال ایسا چلے گا، پھر لوگ بھول جائیں گے کہ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اب سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ فیصلہ کیا، کہنے لگے عمر یہ کام تو تیرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی بہادری والا کام تو تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جو یہ کام کرے، اے عمر تیرے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا، اور کس ارادے سے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ قتل کے ارادے سے نکلے گئے، تلوار نیام سے باہر نکال دی ہوئی ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ اسی رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگ لی ہوئی ہیں، میرے مولا اگر تو اس رات کو عزت عطا کرنا چاہتا ہے، طاقت والا بنانا چاہتا ہے، شباب اور جوانی دینا چاہتا ہے، تو اس عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ عمر کو نہیں پتا کہ رات کے اندھیروں میں دو جوانوں کے باغی نے اللہ کے سامنے دعائیں مانگ لی ہیں، مانگنے والا بھی بڑا مقبول اور محبوب ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی قبول کرنے والا ہے، مانگنے والا مصطفیٰ ہے، قبول کرنے والا خدا ہے۔ مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دی ہے۔ اور دیکھو عمر کس ارادے سے نکلا، دار الندوہ سے چلتا جا رہا ہے، غصے کی حالت ہے، چلنے میں ذرا تیزی ہے، آنکھیں لال ہوئی پڑی ہیں جیسے کہ خون کی پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں، کہتے ہیں عمر تیرا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو اس نے کہا، عمر نے کہا میرا ارادہ تمہارے
چکی ہے، بہنوئی بھی حضرت سعید بھی اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب روح تبدیل ہو گیا، پہلے حضور علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، اب غصہ بدل ہو گیا ہے، پہلے جا کر میں گھر کی خبر کو لوں گا، گھر میں جا کر دیکھوں گا جس محمد کو میں قتل کرنے جا رہا تھا اسی کا کلمہ تو میرے گھر میں میری بہن فاطمہ نے پڑھ لیا ہوا، بہنوئی نے پڑھ لیا ہوا ہے، لہذا اسے کی حالت میں جا کر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ایک قاری صاحب ایک معلم ایک استاد اندر قرآن پڑھانے جن کا نام حضرت خباب ہے، حضرت خباب حضرت فاطمہ کو اور حضرت سعید جو ان کا بہنوئی ہے ان کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا دروازے پر کون آواز آئی کہ میں عمر ہوں، تو فرمایا اے خباب تم چپ جاؤ نا، تم پیچھے ہٹ جاؤ نا، میرا بھائی ہے بڑے غصے میں ہوگا، لہذا تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، کنڈی کھولی ہے، دروازہ کھولا ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر آتے ہی بہن کے چہرے پر زور سے تماچا مار دیا، اللہ اکبر، اس قدر زور سے مارا بہن کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت سعید جو ان کے بہنوئی ہیں ان کو زمین پر گرایا، ان کے سینے پر چڑھ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس نبی کو میں قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ آگے سے حضرت فاطمہ گویا ہوئی، حضرت فاطمہ بولی ہے، فرمانے لگی اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، جس خطاب کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، اگر تو آج ہمیں جان سے بھی مار دے گا محمد کا کلمہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اے عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، آج تو بھی زور لگا لے، ہم بھی اپنے ایمان پر ڈٹ چکے ہیں، مر تو جائیں گے محمد کی غلامی نہیں چھوڑیں گے، مر تو جائیں گے اللہ کے نبی کا دین نہیں چھوڑیں گے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر۔ کیسا منظر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھے نا تو دل میں نرمی پیدا ہو گئی، اب کہنے لگے اچھا اچھا بہن ذرا دکھاؤ نا کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ نا کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی عمر یہ قرآن تو پاک کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک لوگ اسے ہاتھ نہیں لگایا کرتے، یہ خود قرآن کے اندر اللہ نے آیت پاک نازل فرما دی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے میری بہن مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا جاؤ جا کر پاک ہو کر آؤ نا، جاؤ جا کر غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر، وہ تختی سامنے کر دی گئی ہے جس پر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب اسے کیا نا سورہ طٰہٰ کی چند آیات لکھی ہوئی تھی پڑھنا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ پڑھتے جا رہے اللہ کا قرآن، سمجھتے بھی تھے چونکہ عربی ہے نا، سمجھتے تھے عربی کی گہرائی کو بھی سمجھتے تھے، عربی کی فصاحت و بلاغت کو بھی سمجھتے تھے نا۔ جب عمر نے قرآن زبان سے پڑھا اب دل کے اندر جو کفر و شرک کے مال بنے ہوئے تھے وہ کرچی کرچی ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹوٹنا شروع ہو گئے، دل سے تیرا دور ہونا شروع ہو گیا، دل سے اللہ اکبر ظلمت نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل
تو پہلے ہی نرم ہو چکا تھا، ظلم و ستم جو دل کے اندر ڈیرا بن چکا تھا وہ تو ختم ہوتا ہی جا رہا تھا، بت پرست کو گزر کے جو محل بنے ہوئے تھے وہ تو ختم ہو رہے تھے، اب ان کا اثر یہ پڑا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے ہاں اننی انا اللہ، اللہ تو کہتا ہے میں اللہ ہوں، بے شک بلا اللہ تو ہی تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اسی وقت حضرت فاطمہ کے سامنے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میں رب کی توحید کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بتوں کو سجدہ آج سے پہلے جتنی بار کیا، ان کی جتنی عبادت کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں میرے مولا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد ٹھان لی ہے، وعدہ کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں ہے۔ آگے دوسرے کلمے کرنے کا دوسرا جز پڑھنے لگے محمد رسول اللہ، حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے میرے بھائی یہ کلمہ دوسرا جز کو محمد کی موجودگی میں جا کے پڑھنا، اللہ اکبر بارگاہ رسالت میں جا کے پڑھنا، کیونکہ میرے بھائی رات کی تاریکیوں میں اسی محمد نے تیرا نام لے کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فرمانے لگے اب میرے ساتھ تم جاؤ گے یا اکیلا جاؤں؟ فرمایا عشق کی راہوں میں اکیلا چلے تو مزہ آتا ہے، اے عمر اکیلے ہی چلے جاؤ، جس حال میں آئے تھے تلوار لے کر آئے تھے اسی حال میں جاؤ، تلوار کے ساتھ لے کر جاؤ۔ ادھر اللہ اکبر پہاڑی کے اوپر حضرت ارقم کا مکان ہے، جسے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں دار ارقم کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ چند مسلمان کے دل پر اللہ کے نبی سے قرآن سنتے گئے، تعلیم لیتے گئے، دین سیکھتے گئے اور اسی جگہ پر نمازیں پڑھتے ہیں، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، چلتے 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 بارگاہ رسالت کے جب قریب پہنچے ہیں، دار ارقم کے جب قریب پہنچے ہیں تو صحابہ کرام نے دیکھا حضرت حمزہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، انہوں نے دیکھا، صحابہ پریشان ہو گئے، عمر آ رہا ہے، یہ تو اسلام کا بڑا سخت مخالف ہے، یہ تو بڑی اذیتیں دیا کرتا ہے، عمر آ رہا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آنے دو آنے دو، اگر اس کا ارادہ برا ہوا، اگر اس کا ارادہ برا ہوا تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کی اڑا دوں گا، اور اگر اس کا ارادہ اچھا ہوا تو اس کی قسمت اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا عمر آ رہا ہے، صحابہ نے بتایا نا اللہ کے نبی جی عمر آ رہا ہے، حضرت امیر حمزہ نے بتایا عمر آ رہا ہے، نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کے اندر مجمع میں بتایا، اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمر نہیں آ رہا، رات کی تاریکیوں میں محمد نے جو دعا مانگی تھی وہ سامنے دعا آ رہی ہے، یہ تو میں نے اس کا نام لے کر اللہ کے سامنے کہا تھا، اے اللہ عمر کو اسلام کی عزت اسلام کی دولت سے بڑا مال کر دے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو کسی شاعر نے کہا گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہو کہ اپنے صحابہ سے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عمر کے آنے کا انداز بدل چکا ہے، عمر بارگاہ رسالت میں بیٹھ گئے، ایسے نہیں بیٹھے دو سالوں ہو کر بیٹھے، آج عمر کے اندر تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہے، عمر کی نگاہوں میں شرمندگی ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھ تو گئے لیکن نظر اٹھا کر دیکھ نہیں رہے، بار اتنا بہادر عمر جو کشتیاں
کرنے والا اتنا بہادر عمر جو ڈرنا ڈر ہے تو بڑا بہادر ہے. آج بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوا دل بن چکا ہے نا, کفر و شرک مٹ چکا ہے نا, شرک و بدعات ختم ہو چکے ہیں نا. حضرت عمر بارگاہ رسالت میں آ کر آپ آنکھیں نہیں اٹھائے. کبھی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی پر اپنا دست مبارک رکھا اور عمر کے چہرے کو یوں کر کے اوپر اٹھایا. اے عمر کیا بات ہے, آج میری طرف دیکھ تو صحیح نا, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو, کب اسلام قبول کرو گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اسلام کی حقانیت کو سمجھ لو؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں کسی اور ارادے سے نہیں آیا, میں قتل کے ارادے سے آ رہا تھا, لیکن آیا تو قتل کے ارادے سے تھا, لیکن میرے دل میں اسلام گھر کر چکا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو آیا ہوں آپ کا غلام کرنے کے لیے, اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, مسلمان کر دیجئے, غلاموں میں شامل فرما دیجئے. بارگاہ رسالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. کل تک عمر اسلام کی مخالفت کرنے والا, کل تک جو بھی اسلام قبول کرتا تھا حضرت عمر اس کو مارا کرتے تھے, آج وہی عمر اسلام قبول کر چکا ہے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا, اس قدر بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر لگایا نا, سینے کعبہ میں کفار جو بیٹھے انتظار کر رہے تھے اب عمر آئے گا اور ہمیں آ کر خبر دے گا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو نعوذ قتل کر دیا, کام تمام کر دیا. جب انہوں نے نعرے کی آواز سنی ہے نا, نعرے کا آواز کی آواز جب ان کے کانوں میں گونجی ہے نا, ایک دم سے ہل کے رہ گئے, پورا پکا اس نعرے سے ہو چکا ہے. وہ آواز میں اتنی خوشی تھی, آواز میں اتنی طاقت تھی. اسی اسنا میں یہ بارگاہ رسالت میں عمر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, صحابہ کا مجمع لگا ہوا. اسی اسنا میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا, اے جبریل جا کر میرے مصطفیٰ سے پوچھو نا کیا عمر کے اسلام لانے پر تو راضی ہے؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں میں نے تو اللہ سے دعائیں مانگ کر عمر کو لیا ہے, میں کیوں نہ عمر سے راضی ہوں گا. آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت جبریل فرمانے لگے, اگر فرش پر مصطفیٰ عمر کے اسلام لانے سے راضی ہے تو عرش پر خدا بھی اسلام لانے سے اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا ہے. اور فرشوں پر عرشوں پر عرش والے جتنے فرشتے گئے عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں اور سمجھا کیا رہے ہیں, اے عمر کب تک وہ وقت آئے گا؟ اللہ کے نبی کی وقت آ گیا, کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر دیجیے. نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر سے ایک سوال کرتے ہیں, یعنی وہ شاعر لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے, اس سے پہلے تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی. اللہ اکبر. حضرت عمر فرماتے ہیں, سنی میں نے بہن سے وہ, سنی میں نے بہن سے وہ, جو لے کر تو کتاب آیا, جو لے کر تو کتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. تھوڑا سا وقت گزرا, ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے, اچانک سے صحابہ کرام جو گنتی میں تقریباً 39 کے قریب ہے, اچانک سے صحابہ کرام اٹھ کر کہتے ہیں, اللہ کے نبی جی عبادت کا وقت ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. اب صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے وضو کرنے کے لیے جا رہے, چھپ چھپ کر وضو کرنے کے بعد فوراً واپس دار ارقم میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر پوچھ لیتے ہیں, اے اللہ کے نبی جی یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہاں
حمزہ دونوں شیر ہیں، دونوں اسلام کے ہیرے ہیں، دونوں تاج و محافظ بن کے اللہ کے نبی کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کسی میں کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کے میرا راستہ ہوگی نا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ دونوں کو اللہ کے نبی نے دو صفیں بنا کر دونوں کا لیڈر بنا دیا، ایک طرف حضرت حمزہ ہے، ایک طرف حضرت عمر ہے۔ یہ سیاح پہلی دفعہ امت کے اسلام لانے پر سین کعبہ کی طرف آج مسلمان جا رہے ہیں۔ عزت الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، امت کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ اکبر، اب اسلام کو عزت ملنے لگی ہے، سارا مکہ دیکھ رہا ہے۔ عمر تلوار نکی کر کے سین کعبہ میں آ گیا اور کہنے لگا اے مکہ والوں، کون ہے جس میں ضرورت ہو آئے عمر کا راستہ روکے، اگر وہ چاہتا ہے اپنے بچے یتیم کروائے، بیوی بیوہ کروائے تو عمر کا راستہ روک لے۔ یہ سارے سرداران قریش دیکھتے رہ گئے، یہ کون ہے، اسے تو ہم نے کسی اور ارادے کے ساتھ بھیجا تھا، اس میں تبدیلی کہاں سے آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، سارے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، کسی میں بات کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوئی، کوئی بات نہ کر سکا، اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکا، خاموشی کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہ گئے۔ آج میرے دوستوں پہلی نماز سے کعبہ میں کھلے عام سر عام ہو رہی ہے، اسلام کے آنے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت، امت کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے جنگی جوان تھے، نڈر تھے، بہادر تھے، پہلے اسلام کے خلاف اپنی ساری طاقت لگایا کرتے تھے، اب اللہ سے وعدہ کر چکے گئے، اللہ کے نبی سے وعدہ کر چکے گئے، آج کے بعد میری ساری صلاحیتیں اسلام کی سربلندی کے لیے وقف ہو گئی ہیں۔ اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جذبہ دکھایا، اور کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تقویٰ تھا، کیا طہارت تھی، کیا خوف خدا دل میں رکھا کرتے تھے لوگوں۔ اللہ نے جب آپ کو امیر المؤمنین بنا دیا، واقعات کے شمار ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں، جب آپ کو امیر المؤمنین بنایا، آپ نے 10 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی ہے۔ ان 10 سالوں میں اللہ اکبر ایسا عدل و انصاف قائم کیا، آج بھی میرے بھائی دوستوں یورپ کے لوگ امت کے قانون کو فالو کرتے ہیں، یورپ کے لوگ امت کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ اکبر ان کا اتباع کرتے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایسا عدل و انصاف قائم کیا۔ ایک دفعہ سرزمین مدینہ پر تشریف فرما تھے اور زمین ہلنے لگ گئی، زلزلہ طاری ہونے لگ گیا۔ آج کے وہ سائنسدان کہیں گے اتنی گہرائی سے زمین کی پلیٹیں ہل گئی، آج کے سائنسدان تو کچھ اور ہی ذہن لگائیں گے، لیکن ان کا جو ذہن تھا وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق والے تھے نا۔ تو حضرت عمر نے اپنا ساتھ زمین پر دے مارا اور زمین سے باتیں کرنے لگے اور فرمانے لگے زمین کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ ہلنے کی وجہ تو بتانا۔ اللہ اکبر، 2 دن تھا، عمر کا قول تھا، زمین کو مخاطب کیا، اے زمین بتانا کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اس دن سے لے کر آج تک سرزمین مدینہ پر زلزلہ نہیں آیا، عمر کا ایک قول کام کر گیا، ایک قول کام کر گیا۔ یہ عمر ہی ہے نا، اللہ اکبر، ان کے دور حکمرانی میں ایک عورت کا تیل گر جاتا ہے زمین پر، تیل جب زمین پر کچی مٹی پر گرے تو زمین چوس جاتی ہے، کس میں ضرورت ہے تیل کو نکال کے دکھائے، لیکن وہ عورت اللہ اکبر حضرت عمر کی عدالت میں چلی جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اے عمر، تیرے دور حکمرانی میں میرا تیل تیری زمین چوس گئی ہے، یا تو زمین سے میرا تیل واپس دلواؤ یا پھر کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں عرض پیش کروں گی، مولا عمر کی حکمرانی کے دوران میرا تیل زمین چوس گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکا لکھا، رکا لکھ کرنا اس عورت سے کہا یہ رکا زمین کے پاس لے جا،
اللہ اکبر اللہ، اور اس زمین کے پاس لے جا کر زمین میں دفن کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پر لکھا کیا ہوا تھا؟ لکھا یہ تھا، اے زمین تیرے اس عورت کا واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ یہ جملہ تھا 22 لاکھ مربع کا حکمران، اس کا جملہ تھا بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا، ورنہ عورت کا تیل واپس کر۔ عورت کی آنکھیں حیران رہ گئی ہیں، دیکھتی کیا ہے کہ وہ زمین اس کا تیل واپس دینا شروع کر رہی ہے۔ تیل واپس آیا، عورت نے اپنا تیل بھرا، چلنا شروع کر دیا، چلتی بن گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عدل و انصاف قائم کرنے والے، رات کے وقت بھی کم سویا کرتے تھے، دن کو بھی رعایا کی خیر و خیریت کے لیے، خبرگیری کے لیے لگے رہتے تھے۔ ایک دفعہ رومی ایک مقاصد آیا اور اس نے مدینہ میں آ کر مسلمانوں کا حکمران تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یا تمہارا حاکم کدھر ہے، بادشاہ کدھر ہے؟ کبھی اس سے پوچھتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے۔ اس کے ذہن میں نقشہ یہ ہے جیسے رومی بادشاہ ایک بڑے تخت پر بڑا جوان ہوتا ہے، اس کا بڑا محل ہوتا ہے، اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں نقشہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ مدینہ میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک صحابی نے بتایا، ہاں تم ہمارے امیر المؤمنین کو تلاش کر رہا ہے، ہمارے یہاں بادشاہ نہیں کہتے، امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ ہاں میں تمہارے امیر المؤمنین سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا، ادھر چلے جاؤ، بائیں جا کر دیکھو، وہاں چلے گئے تھے، اس سائڈ پہ چلے گئے تھے۔ اب یہ بندہ چلتا گیا، اس نے دیکھا ایک شخص ہے، اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، درخت کے سائے کے نیچے اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اسے پتا چلا یہی تو مسلمانوں کا امیر ہے، واپس جا کر اپنے رومی بادشاہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم تم مسلمانوں کو کبھی ہرا نہیں سکتے۔ جب ان کا بادشاہ عدل انصاف کرتا ہے نا تو بے فکر ہو کر اللہ اکبر اللہ کی کچی زمین پر سو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، وہ سکون کرتا ہے۔ اور جب تم جیسے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، رعایا کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں، پھر تمہارے پاس لاکھوں محافظ ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے وہ نہ مار دے، وہ نہ مار دے۔ آج کے تناظر میں اللہ اکبر مقابلہ کیجئے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا حکمران اپنے ساتھ کتنا پروٹوکول رکھے گا، کتنا کچھ رکھے گا، ڈر کیا ڈر ہے، میں نے انصاف نہیں کیا، اسے پتا ہے یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان ہے، اور 22 لاکھ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا عمر کہا کرتے تھے، اے لوگوں اگر دریا فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، کل قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا، تیری حکمرانی کے دوران کتا پیاسا مر گیا۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیروں میں بھی گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ نے دیکھا دور آگ چل رہی ہے، آپ خبرگیری کے لیے چلے گئے، غلام اسلم آپ کے ساتھ ہے، جا کر دیکھا بچے گئے، چند بچے گئے، رو رہے گئے، ایک عورت ہے اس نے آگ جلائی ہوئی اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، بچے روتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا تو آپ نے اجازت لے کر اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کہ بہن کیا ماجرا ہے، کیا کر رہے ہو، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا یہ بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو فرمایا بہن اس ہنڈیا کے اندر کیا پک رہا ہے؟ کہنے لگی عمران کہ مجھے کیا پتا، اس میں تو خالی پانی اور میں نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں، بچوں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ کھانا پک رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عورت پہچان بھی نہیں ہے، باہر سے آئی ہوئی ہے نا، پہچان بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے امیر المؤمنین کو نہیں بتایا اپنی حالت کے بارے میں؟ عورت نے جواب دیا وہ کیسا حاکم ہے، وہ کیسا حکمران ہے جسے ہم غریبوں کی بھی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے غلام اسلم کا ہاتھ پکڑا، بیت المال چلے گئے، ایک بوری لی ہے، اس کے اندر کھجور ڈالی ہے، چربی ڈالی ہے، اور چیزیں ڈالی ہیں، اور اپنی کمر پر اٹھا کے نا چلنے لگے۔ غلام اسلم کہنے لگے امیر المؤمنین جی میرے کندھوں پر اتار دیجیے،
اللہ اکبر پوری کمر پر اٹھا کر اس عورت کے پاس آئے ہیں. غلام اسلم اس بات کو بیان کرتا ہے, کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے خود آگ جلائی, میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی سے آگ کے دھوئیں نکل رہے تھے, کوئی چولہے کے اندر جب آگ جلی ہے نا دھوئیں نکل رہے ہیں. اللہ اکبر, میں نے دیکھا آگ جل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں ڈالی ہیں, چربی ڈالی, حلیوہ سا تیار کر دیا, حلوہ نما کوئی چیز بنائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا بنا کر فارغ ہوئے. غلام اسلم کہتے ہیں امیر المؤمنین چلتے ہیں, اللہ اکبر, تو حضرت عمر فرماتے ہیں اے اسلم میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا, جب تک میں ان کو ہنستے ہوئے نہ دیکھ لوں واپس نہیں جاؤں گا. بچوں نے کھانا کھایا, پیٹ بھر گیا, اللہ اکبر, بھوک ختم ہو گئی ہے, ہنسنا شروع ہو گئے, کھیلنا شروع ہو گئے, تھوڑی دیر میں سو گئے ہیں. اللہ اکبر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے کہا بہن تم امیر المؤمنین کو کیوں نہیں جا کر بتا دیتی, کل جانا امیر المؤمنین کے دربار میں تیری مدد ہوگی. اللہ اکبر, وہ عورت کہنے لگی وہ امیر کیسا امیر ہے جو کبھی خبر بھی نہیں کرتا, اے میرے بھائی امیر کو تجھ جیسے کو ہونا چاہیے تھا جو غریبوں کی فرصت مال کرتا ہے, مال پوچھتا ہے. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو, فرمانے لگے میری بہن کل جب اس کے دربار میں آئے گی بندہ نہ چیز کو وہی پائے گی. اللہ اکبر, اس قدر رعایت کا خیال کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر,